اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ کاشانہ بصیرت کے انتہائی محترم اور معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں آپ کی ریڈر زہرا علی الحمدللہ کتاب ملاقات با امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اس کتاب کی جلد نمبر 1 کا یہ دوسرا حصہ ہے۔ یہ کتاب سید حسن ابتہی علیہ الرحمہ کی ایک خوبصورت ترین تصنیف ہے۔ باقاعدہ اب کتاب کی حکایات کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے۔ حکایت نمبر 1 صفحہ نمبر 20، اور یہ حکایت مسجد جمکران کے بارے میں ہے۔ پروردگار سے دعا ہے کہ ہم سب کو انشاءاللہ تمام تر زیارات کی توفیق معرفت کے ساتھ عطا فرمائے، اور جب ہم ایران قم زیارت کے لیے جاتے ہیں تو وہاں پہ مسجد جمکران موجود ہے کہ جو امام زمانہ علیہ السلام کے عاشقوں کا مرکز ہے، جہاں ہر منگل اور بدھ کی درمیانی شب میں امام زمانہ کے عاشقین جمع ہوتے ہیں اور فریاد کرتے ہیں، امام سے استغاثہ کرتے ہیں، اور مشہور و معروف ہے کہ امام بھی ہر ہفتے وہاں پہ حاضر ہوتے ہیں، اور وہ امام زمانہ علیہ السلام کا مسکن ہے۔ یہ مسجد کیسے بنی، یہ پوری ڈیٹیل اس حکایت میں موجود ہے۔ حکایت نمبر 1۔ مسجد جمکران امام زمانہ علیہ السلام روح الفدا کے دیدار کا محل ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ پرعظمت مسجد کیسے بنائی گئی، اور حضرت بقیت اللہ علیہ السلام کی ملاقات کا مرکز کیسے بنی؟ یہ مسجد 1000 سال قبل بنائی گئی۔ حوضہ علمیہ قم میں ایک دفتر ہونا چاہیے جس میں حضرت کے نمک خوار اور پیروکار جمع ہو کر اپنے آقا کے ساتھ ملاقات کریں، اپنی عقیدت کا اظہار کریں کے عنوان سے ان کا افتتاح ہو۔ اس وقت بزرگ ترین مقام ہے۔ لوگ امام عصر عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی یاد میں جمع ہوتے ہیں اور ان سے اپنی مرادیں پاتے ہیں۔ اگر فقط وہی حکایات درج کریں جو اس مسجد میں رونما ہوئیں تو سینکڑوں قصے اور حکایات اکٹھی ہو جائیں، لیکن کیا کریں، بعض واقعات اس لیے نہیں لکھ سکتے کہ صاحبان راضی نہیں، بعض واقعات لوگوں کے مخصوص زندگی کے حالات سے مربوط تھے، اس لیے وہ اس کے افشا پر راضی نہ تھے، اور کچھ واقعات آل محمد علیہ السلام کے اسرار کا جزو تھے جن کو درج نہیں کرنا چاہیے تھا۔ بہرحال یہ مسجد اس وقت شاید حرم معصومہ سے بیشتر زائرین کی توجہ کا مرکز بنی ہوئی ہے۔ چند سال قبل تک مقرر یہ اتفاق ہوتا تھا، حتیٰ کہ شب جمعہ چند افراد بھی شب داری نہ کرتے تھے، جو کہ خود یہی ظہور صغریٰ پر دلیل ہے۔ حضرت بقیت اللہ ارواحنا فدا کے دوستوں اور یاروں کی وعدہ گاہ ہے، یہاں تک کہ اس مسجد کی نئی بنیاد حد بندی بھی پہلی پرانی بنیاد کی طرح خود امام زمانہ علیہ السلام کے دستور کے ساتھ انجام دی گئی ہے۔ اگرچہ ممکن ہے کہ جو لوگ وہاں کا کام کاج سنبھالے ہوئے ہیں انہیں اطلاع نہ ہو، اس نقطے کی طرف بھی متوجہ ہونا چاہیے کہ بعض دانا دشمن اور نادان دوست چاہتے ہیں کہ اس مسجد کی اہمیت کو کمزور کر دیں۔ کہتے ہیں کہ یہ واقعہ خواب کا ہے۔ حسن ابن مسلح کو عالم خواب میں دستور ملا، لیکن تمام کتابوں میں جہاں اس حکایت کا ذکر ہوا وہاں وضاحت موجود ہے کہ سارا ماجرا بیداری کی حالت میں بیان ہوا، کچھ حصہ بھی خواب میں واقع نہیں ہوا۔ وہ حکایت کچھ اس طرح سے ہے کہ کتاب نجم الثاقب، تاریخ قم اور مونس الحزین میں درج کیا گیا ہے کہ شیخ عفیف صالح حسن ابن مسلح جمکرانی نے بیان کیا کہ میں منگل کی رات 17 رمضان المبارک 393 ہجری قمری اپنے گھر جمکران کے دیہات میں سویا ہوا تھا۔ اچانک نصف شب کے وقت کچھ لوگ میرے دروازے پر آئے، مجھے بیدار کر کے فرمایا کہ اٹھو، حضرت بقیت اللہ امام مہدی علیہ السلام آپ کو بلاتے ہیں۔ میں نیند سے بیدار ہوا
اور امام آخر الزمان کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے تیاری کرنے لگا۔ تاریکی میں میں نے چاہا کہ اپنا قمیض اٹھا کر زیب تن کروں، لیکن اشتباہ سے ایک دوسرا قمیض اٹھا لیتا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ اسے پہن لوں، مگر میرے گھر سے باہر جو لوگ کھڑے تھے تمام کی آواز آئی اور مجھے کہا کہ یہ قمیض تیرا نہیں، اسے نہ پہنے، یہاں تک کہ میں نے اپنا قمیض زیب تن کیا۔ پھر میں نے چاہا کہ اپنی شلوار پہنوں، دوبارہ میرے گھر سے باہر کی طرف سے صدا آئی، یہ شلوار تیری نہیں، اسے نہ پہنے۔ اس شلوار کو میں نے رکھ دیا اور اپنی شلوار اٹھا کر پہنی۔ بہرحال آخر میں گھر میں ادھر ادھر سے چابی تلاش کر رہا تھا کہ دروازہ کھول کر باہر جاؤں۔ تمام افراد کی وہیں سے آواز آئی، کہتے تھے کہ آپ کے گھر کا دروازہ کھلا ہے، چابی کی ضرورت نہیں۔ میں جب گھر سے باہر نکلا تو دیکھا کہ چند بزرگ افراد کھڑے میرے انتظار کر رہے ہیں۔ میں نے انہیں سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا اور مجھے مرحبا کہا۔ میں ان کی خدمت میں گیا جہاں اس وقت مسجد جمکران موجود ہے۔ خوب غور سے میں نے دیکھا کہ اس بیابان میں ایک تخت لگا ہوا ہے اور اس پر دری بچھی ہوئی ہے، تکیے لگے ہوئے ہیں اور ایک نوجوان تقریباً 30 سال کا تکیے سے ٹیک لگائے ہوئے بیٹھا ہے اور ایک ضعیف آدمی اس کے پاس بیٹھا ہوا ہے، ایک کتاب ہاتھ میں لیے ہوئے ہے اور جو ان کے سامنے پڑھ رہا ہے، اور 60 افراد سے زیادہ اشخاص اس تخت کے ارد گرد نماز پڑھنے میں مشغول ہیں۔ ان افراد میں سے بعض کا لباس سفید اور بعض کا سبز تھا۔ وہ ضعیف آدمی حضرت خضر علیہ السلام تھے۔ انہوں نے مجھے اس جوان کی خدمت میں جو کہ بقیت اللہ اور واہ نافدہ تھا بٹھایا۔ حضرت نے بھی میرے نام کے ساتھ پکارا اور فرمایا، حسن مسلح، تم جا کر حسن مسلم کو کہو کہ چند سال ہوئے کہ تو نے اس زمین کو آباد کیا اور اس میں زراعت کرتا ہے۔ آج کے بعد تجھے حق نہیں کہ اس زمین پر کاشتکاری کرو۔ اس وقت تک اس زمین میں جو استفادہ کیا ہے وہ بھی ادا کرو تاکہ اس زمین پر مسجد بنائے، اور حسن مسلم سے کہو کہ یہ زمین شرف رکھتی ہے، اللہ تعالیٰ نے قطعی زمین کو باقی زمین پر فضیلت عطا کی ہے، چونکہ تو نے اس زمین کو اپنی زمین کے ساتھ ملایا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے تیرے 2 جوان بیٹے لے لیے ہیں، لیکن تجھے ابھی تک تنبیہ نہیں ہوئی، اور اگر تو اس کام سے باز نہ آیا تو اللہ تعالیٰ تمہیں ایسے عذاب میں مبتلا کر دے گا جس کے بارے میں تو سوچ بھی نہیں سکتا۔ میں نے عرض کی، آقا و مولا، میرے پاس کوئی نشانی ہونی چاہیے تاکہ لوگ میری بات قبول کریں اور مجھے اس بات میں جھٹلا نہ سکیں۔ امام زمان علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے لیے علامت قرار دیتے ہیں کہ تم ہمارے پیغام کو پہنچاؤ اور سید ابو الحسن کے پاس جاؤ، اسے کہو کہ وہ تمہارے ساتھ اس آدمی کے پاس چلے اور اس زمین کا سابقہ منافع اس سے وصول کر کے دے تاکہ مسجد تعمیر کی جائے، اور باقی مخارج یعنی اردھال کا علاقہ سے لائے جو کہ ہماری ملکیت ہے، اس رقم سے مسجد کو مکمل کریں۔ وہاں کی نصف آمدنی کو ہم نے اس مسجد کے لیے وقف کیا ہے تاکہ ہر سال اس کی درآمد سے مسجد کے اخراجات اور تعمیر اور ترقی پر خرچ کیا جا سکے، اور لوگوں کو کہو کہ اس مسجد کی طرف زیادہ توجہ دیں اور اسے عزیز رکھیں، اور کہو کہ اس میں 4 رکعت نماز پڑھیں، 2 رکعت بعنوان تحیت مسجد۔ ترتیب یوں ہے کہ ہر رکعت میں سورہ حمد کے بعد 7 مرتبہ سورہ قل هو اللہ احد اور ذکر رکوع اور سجود بھی ہر ایک 7 مرتبہ پڑھے، اور دیگر 2 رکعت نماز با نیت صاحب الزمان علیہ السلام پڑھے۔ ترتیب کچھ اس طرح سے ہے: ہر رکعت میں سورہ حمد میں آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین کو 100 مرتبہ پڑھیں، ذکر رکوع اور سجود بھی ہر ایک 7 مرتبہ پڑھیں، اور آخر میں سلام پڑھ کر اختتام کے بعد تسبیح حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا پڑھیں۔ پھر سجدے میں سر رکھ کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر 100 مرتبہ درود بھیجیں۔ پھر فرمایا، فمن صلیہما فکأنما صلی فی البیت العتیق، یعنی جو کوئی بھی اس جگہ 2 رکعت نماز پڑھے اس کا اتنا ثواب ملے گا کہ گویا اس نے خانہ کعبہ میں نماز پڑھی ہے۔ جب میں نے حضرت کی گفتگو کو سنا، اپنے دل میں خیال کیا کہ مسجد کی جگہ فقط وہی ہوگی جہاں امام زمانہ تشریف فرما ہے، جو 4 بالشت ہوگی۔ بہرحال بقیت اللہ ارواح نافدہ نے مجھے اشارہ فرمایا کہ ان کی خدمت سے رخصت ہو۔ جب تھوڑی دیر اپنے گھر کی طرف جمکران کی طرف سے میں چلا تو دوبارہ مجھے آواز دی اور ارشاد فرمایا،
جعفر کاشانی کے ریوڑ میں ایک بکری ہے، اسے خریدو۔ جمکران کے لوگ آپ کو رقم اکٹھی کر کے دیں گے تو خرید کرو، اور اگر لوگ رقم نہ بھی دیں تو بھی خرید کرو، اپنی جیب سے رقم ادا کرو، اور کل رات 18 رمضان المبارک کی رات کو اس کو یہاں اس جگہ ذبح کرو اور اس کے گوشت کو تقسیم کرو۔ ہر بیماری خواہ سخت ترین ہی کیوں نہ ہو، اس کے علاوہ جو کوئی اور حاجت رکھتا ہو، خداوند متعال اسے شفا دے گا۔ اس بکری کا رنگ سیاہ اور سفید ہے، بال بہت زیادہ ہیں، 7 علامات اس میں موجود ہیں، 3 علامات ایک طرف اور 4 علامات دوسری طرف ہیں۔ پھر میں حضرت کی خدمت سے رخصت ہوا اور چلا گیا۔ دوبارہ مجھے پکارا اور فرمایا 70 دن یا 7 دن مزید اس جگہ قیام پذیر ہیں۔ اگر 7 دن روایت میں ہوں تو 23 رمضان المبارک کی رات تک، جو کہ شب قدر کی رات ہے، اور اگر 70 دن فرمایا ہوا تو 25 ذی القعدہ کی رات بنتی ہے، جو کہ بہت باعظمت رات ہے۔ بہرحال تیسری مرتبہ امام زمان علیہ السلام کی خدمت سے رخصت ہوا اور اپنے گھر چلا گیا۔ صبح تک اسی فکر میں رہا۔ صبح کی نماز پڑھی اور علی المنظر کے پاس گیا، اسے تمام واقعہ بیان کیا۔ وہ میرے ساتھ اس جگہ گیا جہاں رات کو مجھے لے گئے تھے۔ وہاں جو علامت امام زمانہ علیہ السلام سے باقی موجود تھی، وہ موجودہ مسجد کی جگہ پر ایک زنجیر میخوں پر لٹکی ہوئی تھی۔ پھر اکٹھے دونوں سید ابو الحسن رضا کے خدمت میں حاضر ہوئے۔ جب اس سید بزرگوار کے گھر پر دروازے پر پہنچے تو ان کے نوکر ہمارے منتظر کھڑے تھے۔ پہلے مجھ سے پوچھا کہ کیا تو اہل جمکران میں سے ہے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ انہوں نے کہا سید ابو الحسن سحری کے وقت سے آپ کے انتظار میں ہے۔ میں سید کی خدمت میں پہنچا اور سلام کیا۔ میں نے اچھے انداز میں سلام کا جواب دیا اور بہت احترام کیا۔ قبل اس کے کہ اس کچھ عرض کرتا، سید ابو الحسن نے مجھے فرمایا، اے حسن مسلح، گزشتہ رات عالم خواب میں ایک شخص نے مجھے فرمایا کہ اہل جمکران میں سے ایک شخص جس کا نام سید حسن مسلح ہے تیرے پاس آئے گا۔ جو کچھ تجھے کہے اس کی بات قبول کرو، اس پر یقین کرو کہ سچ ہے، اس کے کلام ہمارا فرمان، اور اس کی بات کو رد نہیں کرنا۔ میں نیند سے بیدار ہوا، اس وقت سے لے کر اب تک آپ کے انتظار میں ہوں۔ میں نے پورا واقعہ تفصیل کے ساتھ سید ابو الحسن کی خدمت میں عرض کیا۔ اس نے حکم دیا کہ گھوڑے پر زین رکھیں۔ ہم دونوں سوار ہو کر اکٹھے چل دیے۔ جمکران دیہات کے نزدیک پہنچے۔ جعفر کاشانی چرواہے کو دیکھا جو ریوڑ کو لے کر راستہ طے کر رہا تھا۔ اس کی بھیڑ بکریوں کی ریوڑ میں داخل ہوا۔ اس بکری کو دیکھا کہ جس کی علامت حضرت نے بتائی تھی، تمام خصوصیات کے ساتھ گوسفندوں کے گلے کے پیچھے پیچھے وہ بکری آ رہی تھی۔ میں نے اسے پکڑ لیا اور ارادہ کیا کہ اس کی رقم ادا کر کے لے جاؤں۔ جعفر چرواہے نے کہا، اللہ کی قسم، میں نے آج سے پہلے اس بکری کو اپنے ریوڑ میں نہیں دیکھا، اور آج بھی بہت کوشش کی کہ اس کو پکڑوں، مگر میں اسے پکڑ نہیں سکا، لیکن تیرے پاس آ گئی اور تو نے اس کو پکڑ لیا۔ میں بکری کو اپنے ساتھ اس جگہ جہاں اب مسجد موجود ہے لے گیا۔ حضرت کے فرمان کے مطابق اسے ذبح کیا، اور سید ابو الحسن نے حکم دیا کہ حسن مسلم کو بلاؤ۔ حسن مسلم حاضر ہوا اور اسے تمام مطالب بیان کیے۔ اس نے زمین مسجد کے لیے ہماری تحویل میں دے دی اور سابقہ آمدنی بھی ہمارے حوالے کر دی۔ مسجد کی تعمیر کی اور اس کا چھت لکڑی کے ساتھ ڈھانپ دیا، اور سید ابو الحسن الرضا نے زنجیر اور میخوں سے زمین میں باقی ماندہ اپنے گھر لے گیا۔ اس کے وسیلے سے بیمار لوگ شفا حاصل کرتے تھے۔ میں نے بھی اس بکری کا گوشت جس مریض کو دیا، اللہ نے اسے شفا عطا فرمائی۔ سید ابو الحسن الرضا نے اس زنجیر اور میخوں کو ایک صندوق میں رکھا ہوا تھا۔ ظاہراً اس کی وفات کے بعد جب اس کے بیٹوں نے چاہا کہ مریض کو اس کے وسیلے سے شفا عطا کریں، دیکھتے ہیں کہ زنجیر اور میخ وہاں سے غائب ہے۔ مرحوم حاجی نوری نے کتاب نجم الثاقب میں مرحوم شیخ طبری سے کہ اس نے کتاب کنز النجاتہ میں روایت کی ہے، روایت کے بیان کرتے ہیں، حضرت بقیت اللہ ارواحنا فدا کی طرف سے یہ دستور اس لیے صادر ہوا، جو کوئی اللہ تعالیٰ کے پاس حاجت رکھتا ہے یا کسی سے ڈرتا ہو، وہ نصف رات کے بعد شب جمعہ کا غسل کرے، نماز پڑھے، اس کے لیے کھڑا ہو اور 2 رکعت نماز اس طرح پڑھے
کہ آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین کو ہر رکعت میں 100 مرتبہ پڑھے، سورہ حمد کے سورہ قل هو اللہ احد پڑھے، ذکر رکوع اور سجدہ ہر ایک کو 7 مرتبہ پڑھے، نماز تمام کرنے کے بعد اس دعا کو پڑھے۔ اور اس کے بعد ایک تفصیلی دعا لکھی ہوئی ہے جو کہ کتابوں میں بھی موجود ہے، جس کا آغاز اللہم ان اطعتک فالمحمدۃ لک و ان عصیتک سے ہو رہا ہے۔ اس کے بعد لکھا ہے کہ اس کے بعد ایک پورا سانس، یعنی اس دعا جو کہ تقریباً 8-10 لائنوں کی ہے، اس کے بعد ایک پورا سانس یا کریم یا کریم یا کریم کو مکرر پڑھتا رہے۔ اس کے بعد پڑھے اور پھر مزید دعا کے کچھ الفاظ ہیں جو کہ شروع ہو رہے ہیں، یا آمنا من کل شیء وکل شیء منک خائف وحذر اسألک بامنک من کل شیء وخوف کل شیء، اور یہ بھی تقریباً 7-8 لائنوں کی دعا ہے۔ اور آخر اس دعا کا ہو رہا ہے ان تکفینی شر فلاں بن فلاں، نیچے لکھا ہے کہ فلاں ابن فلاں کی جگہ اپنے دشمن کا اور اس کے باپ کا نام لیں جس سے تکلیف پہنچنے کا خطر ہو، اللہ تعالیٰ اس کی حاجت پوری کرے گا انشاءاللہ۔ اس مقام پر حکایت نمبر 1 مکمل ہوتی ہے۔ اب ہم حکایت نمبر 2 کا آغاز کرتے ہیں، اور یہ کافی طویل حکایت ہے، تقریباً 15 پیجز پر مشتمل ہے، اور میں بہت کوشش کروں گی کہ جلد از جلد آپ تک اس حکایت کو پہنچا سکوں۔ صفحہ نمبر 30۔ ہمارے زمانے میں الحمدللہ حوزہ علمیہ قم کے طلباء کی تعداد میں کافی اضافہ ہوا۔ امام زمانہ کے عقیدت مندوں میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے۔ اس وقت قم شہر امام ولی العصر کے فوجیوں کی چھاؤنی بنا ہوا ہے، اس لیے لازم ہے کہ دفتر و محل ارادت بقیت اللہ ارواحنا فدا، یعنی مسجد جمکران میں امام زمانہ کے حکم سے توسیع ہونی چاہیے، اور قم شہر میں بھی ایک دفتر ہونا چاہیے تاکہ سہولت اور آرام کے ساتھ حضرت کے ساتھ ارتباط برقرار رکھ سکیں۔ اور وہ محل جو امام زمانہ کے ارادے اور نقشے کے مطابق تعمیر ہوا وہ مسجد حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام ہے۔ اس کا واقعہ کچھ یوں ہے کہ حضرت آیت اللہ عقائی شیخ لطیف اللہ صافی نے کتاب و پرسش اور پاسخ کے صفحہ 31 یعنی 31 پر درج کیا ہے کہ ہمارے زمانے میں عجیب حکایت واقع ہوئی۔ ان حکایات کو اس کتاب کو چھاپتے وقت اس میں درج کیا گیا۔ ان میں نکات اور نصیحتیں ہیں۔ قارئین کرام جو اس قسم کی حکایت کا شوق رکھتے ہیں ان کے لیے نقل کر رہا ہوں تاکہ ان کی بصیرت میں مزید اضافہ ہو جائے۔ اکثر مسافرین قم سے تہران اور تہران سے قم آمد و رفت رکھتے ہیں۔ اہل قم جانتے ہیں کہ کچھ مدت سے پہلے قم میں پرانی سڑک جو تہران جاتی تھی اس کی داہنی جانب قم سے باہر بالکل بیابان تھا۔ جناب حاجی ید اللہ رجیبان جو اہل قم کے شرفاء نیک لوگوں میں سے ہیں نے ایک مسجد مجلل پر عظمت بنام مسجد حضرت امام مجتبیٰ علیہ السلام تعمیر کی۔ اس وقت بھی موجود ہے اور اس میں نماز جماعت ہوتی ہے۔ اس مسجد کے بارے میں نیچے حاشیے میں مترجم تحریر کرتے ہیں کہ اس وقت یعنی سن 89 میں قم شہر میں شامل ہے۔ بس اسٹینڈ تہران جانے والی پرانی سڑک سے باہر منتقل ہو چکا ہے، لہٰذا بس اسٹینڈ کی طرف سے قم شہر کی طرف آتے ہوئے بائیں جانب وہ مسجد ہے، اور اس کے پیچھے آیت اللہ عظمیٰ خوئی صاحب نے طلباء کے لیے ہاسٹل تعمیر کیا ہے جس کا نام مدینۃ العلم ہے۔ مسجد بہت عالیشان تعمیر کی گئی ہے۔ آگے بیان کرتے ہیں مصنف کے بدھ کی رات 22 رجب المرجب 1398 ہجری قمری میں اس مسجد کی حکایت میں نے خود جناب آقای عسکری کرمان شاہی سے سنی جو اس وقت کئی سال سے تہران میں مقیم ہے۔ آقای رجبیان کے گھر میں بھی ان کی موجودگی میں بعض دیگر محترم حضرات سے بھی اس واقعے کو سنا۔ آقای عسکری نے بیان کیا کہ تقریباً 17 سال قبل جمعرات کے دن صبح کی نماز کے بعد میں تقریباً تعقیبات نماز میں مشغول تھا کہ دق الباب ہوا۔ میں باہر گیا، 3 نوجوان دروازے پر کھڑے تھے، تینوں میکینک تھے، کار پر تشریف لائے۔ انہوں نے کہا ہماری خواہش ہے کہ آج جمعرات کا دن آپ ہمارے ساتھ مسجد جمکران تشریف لائیں، دعا کریں، شرعی حاجات رکھتے ہیں۔ میں جوانوں کو قرآن کی تعلیم اور نماز
کا طریقہ سکھانے کے لیے کلاس لگاتا تھا۔ یہ تینوں نوجوان اس میں شرکت کرتے تھے۔ میں نے ان کی خواہش سن کر اپنا سر نیچے جھکا لیا اور کہا، میں کون ہوں جو دعا کے لیے آؤں؟ یعنی میں کوئی چیز نہیں، گنہگار ہوں۔ آخرکار ان کا اصرار اتنا بڑھا کہ میں رد نہ کر سکا، یہاں اور ہاں کر لی۔ کار میں سوار ہوا، قم شہر کی طرف روانہ ہوئے۔ قم کے نزدیک تہران کے راستے میں موجودہ بلڈنگیں، مسجد وغیرہ نہ تھیں، فقط بائیں طرف ایک چائے کا ہوٹل تھا اور ایک معمولی سی مہمان سرا تھی۔ ہوٹل کے مالک علی سیاح تھا۔ چند قدم آگے، جہاں اس وقت حاجی حبیبان کی نے مسجد حسن امام مجتبیٰ علیہ السلام بنائی ہے، پہنچتے ہی گاڑی رک گئی۔ تینوں ساتھی میکینک تھے۔ کار سے نیچے اترے، اسے چیک کرنے لگے کہ کون سی خرابی پیدا ہو گئی۔ میں نے ان سے ایک ساتھی بنام علی سے ایک گلاس پانی لیا اور رفع حاجت کے لیے چلا گیا۔ موجودہ مسجد کے زمین پر میں نے ایک شخص سید کو دیکھا کہ جو بہت ہی خوبصورت تھا۔ دانت سفید تھے، سفید لباس، نازک عبا، زرد جوتے اور سبز عمہ خراسانیوں کی طرح باندھا ہوا تھا۔ وہاں کھڑا تھا، ہاتھ میں تقریباً 8 یا 9 میٹر لمبا نیزہ تھا، زمین پر لکیر کھینچ رہا تھا۔ میں نے خیال کیا کہ صبح سویرے یہاں آیا ہے، سڑک کا کنارہ ہے، دوست اور دشمن یہاں آتے جاتے ہیں، اس لیے نیزہ ہاتھ میں رکھا ہوگا۔ آقائی عسکری حالانکہ اس وقت گفتگو کے دوران پشیمان تھا، معذرت کرتے ہوئے اس نے کہا۔ میں نے کہا، چچا جان، یہ زمانہ ٹینک، توپ، ایٹم بم کا ہے، تو نیزے کو ہاتھ میں لیے ہوئے یہاں کھڑا ہے، اسے کیا کرے گا؟ جاؤ، جا کر درس پڑھو۔ میں رفع حاجت کے لیے چلا گیا۔ جب بیٹھا، اس نے آواز دی، آقا عسکری، یہاں نہ بیٹھو، اس جگہ میں نے لکیر کھینچ دی ہے، یہ مسجد ہے۔ میں متوجہ نہ ہوا کہ یہ مجھے پہچانتا ہے۔ ایک بچہ جس طرح بزرگ کی اطاعت کرتا ہے، میں نے عرض کی، اچھا جی، اور وہاں سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے فرمایا، اس بلندی کے پیچھے جاؤ۔ میں اس کے فرمان کے مطابق وہاں چلا گیا۔ اپنے دل میں سوچا کہ اس راز کو معلوم کرنا چاہیے، کہوں گا کہ آقا جان، یہ فرزند رسول خدا، جاؤ، جا کر تعلیم حاصل کرو۔ 3 سوال اپنی طرف سے میں نے بنا لیے۔ نمبر 1، اس مسجد کو جنوں یا ملائکہ کے لیے قم سے 2 فرسخ دور دھوپ میں نقشہ کشی کر رہا ہے، بغیر پڑھے لکھے ہی تو معمار بن گیا۔ نمبر 2، ابھی مسجد تو بنی ہی نہیں، یہاں کیوں نہ رفع حاجت کروں۔ نمبر 3، یہ جو مسجد آپ بنا رہے ہیں، اس میں جن نماز پڑھیں گے یا ملائکہ؟ ان سوالات کو اپنی طرف سے تیار کیا، سید کے سامنے آ کے سلام کیا۔ اس نے سلام کرنے میں پہلی مرتبہ پہل کی، نیزے کو زمین میں گاڑ دیا اور مجھے سینے سے لگا لیا۔ ہاتھ بہت نرم اور سفید تھے۔ یہ بات بھی ذہن میں تھی کہ اس کے ساتھ مذاق کروں، چونکہ تہران میں جب میرے آقا شور کرتے تھے تو میں کہتا تھا، مگر آج بدھ کا دن ہے، ابھی میں نے یہ نہیں کہا تھا۔ سید نے ہنس کر فرمایا، آج جمعرات کا دن ہے، بدھ نہیں ہے، اور فرمایا، جو تیرے 3 سوال دل میں ہیں انہیں بیان کرو۔ میں متوجہ نہ ہوا کہ قبل اس کے کہ میں معافی ضمیر بیان کروں، وہ اس سے آگاہ ہے۔ میں نے کہا، اے فرزند رسول خدا، درس چھوڑو اور چھوڑ کر صبح سویرے یہاں سڑک کے کنارے راستے پر آیا ہے۔ تو کیوں نہیں کہتا کہ اس زمانے میں ٹینک، بندوق، ایٹم بم موجود ہیں؟ اس نیزے کا تجھے کوئی فائدہ نہیں ہے، یہاں سے دوست اور دشمن گزر رہے ہیں، جاؤ، جا کر علم حاصل کرو۔ مسکرا کر فرمایا، میں مسجد کا نقشہ کھینچ رہا ہوں۔ میں نے کہا، یہ مسجد جنوں کے لیے ہے یا ملائکہ کے لیے؟ فرمایا، انسانوں کے لیے ہے، یہ جگہ آباد ہو جائے گی۔ میں نے کہا، حضور، آپ یہ فرمائیں کہ اس جگہ جہاں میں رفع حاجت کے لیے بیٹھا تھا، ابھی تک مسجد تو بنی نہیں۔ فرمایا، حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی اولادوں میں سے ایک شخص یہاں شہید ہوا ہے، میں نے مربع مستطیل لکیر کھینچی ہے، اس جگہ محراب بنے گا۔ یہ جگہ جو تو دیکھ رہا ہے، یہاں خون کے قطرات ہیں، اس جگہ مومنین کھڑے ہوں گے۔ یہ جگہ جو تو دیکھ رہا ہے، یہاں لیٹرین ہوگی۔ اس جگہ خدا اور اس کے رسول کے دشمن گرے تھے۔ جیسا کھڑا تھا، پیچھے کی طرف لوٹا اور مجھے بھی لوٹایا۔ فرمایا، اس جگہ امام بارگاہ بنے گی، اور ساتھ ہی ان کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے، بے اختیار ہو کر گریے میں مشغول ہو گئے۔ فرمایا، اس کے پیچھے لائبریری ہوگی، تو اس کے لیے کتابیں دے گا۔ میں نے کہا، اے اولاد رسول، 3 شرائط کے ساتھ
پہلی شرط یہ کہ میں زندہ رہوں، فرمایا انشاءاللہ۔ دوسری شرط یہ کہ اگر یہاں مسجد بنی تو دوں گا، ورنہ اللہ برکت عطا فرمائے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ اپنی استطاعت کے مطابق اگرچہ ایک ہی کتاب ممکن ہوئی تو بھی آپ کے فرمان کو پورا کرنے کے لیے یہاں لا کر دوں گا، لیکن میری خواہش یہ ہے کہ جا کر درس پڑھو۔ آقا جان، جو بات آپ کے ذہن میں ہے اسے ذہن سے نکال دو۔ سید مسکرا پڑا اور 2 مرتبہ مجھے سینے سے لگایا۔ میں نے پوچھا، آخر آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ یہاں مسجد کون تعمیر کرے گا؟ فرمایا، ید اللہ فوق ایدیہم۔ میں نے کہا، آقا جان، میں نے اتنی تعلیم حاصل کی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا ہاتھ تو تمام ہاتھوں پر ہے۔ فرمایا، آخر کار آپ دیکھ لیں گے۔ جب یہ مسجد تعمیر ہو جائے گی، بنوانے والے کو میرا سلام پہنچا دینا۔ 2 مرتبہ پھر سینے سے لگایا اور فرمایا، اللہ تعالیٰ تجھے بھلائی عطا فرمائے۔ میں سڑک کے کنارے پر پہنچا، دیکھا تو کار درست ہو گئی۔ میں نے پوچھا، کار کون سی خرابی تھی؟ انہوں نے کہا، اس تار کے پیچھے ماچس کی ایک تیلی رکھی ہے، جب آپ آئے ہیں اسی وقت ٹھیک ہو گئی۔ انہوں نے پوچھا، آپ کس سے گفتگو کر رہے تھے؟ میں نے کہا، آپ نے اس بزرگ کو نہیں دیکھا جس کے ہاتھ میں 10 میٹر لمبا نیزہ تھا؟ میں اس سے گفتگو کرتا تھا۔ انہوں نے پوچھا، کون سید؟ میں پیچھے کی طرف پلٹا، دیکھا تو سید وہاں موجود نہیں ہے۔ زمین ہاتھ کی ہتھیلی کی طرح ہموار تھی، مگر کوئی سامنے نہیں تھا۔ میں ایک دم لرزے میں آ گیا اور کار میں بیٹھ گیا۔ اس کے بعد ساتھیوں کے ساتھ کوئی بات نہ کی، حرم مقدس جا کر زیارت کی، نماز ظہر و عصر نامعلوم کس طرح پڑھی۔ آخر کار جمکران آئے، دوپہر کا کھانا کھایا، نماز پڑھی۔ حیران تھا کہ رفقا میرے ساتھ باتیں کرتے تھے، مگر میں جواب دینے کی ہمت نہ رکھتا تھا۔ مسجد جمکران میں ایک ضعیف مرد کو دیکھا جو میرے پہلو میں بیٹھا تھا اور ایک جوان دوسرے پہلو میں بیٹھا تھا۔ میں بھی گریہ کر رہا تھا۔ مسجد نماز جمکران پڑھی، چاہتا تھا کہ سر سجدے میں رکھوں، صلوات پڑھوں۔ دیکھا ایک بزرگ شخصیت جس نے بہترین خوشبو آ رہی ہے۔ اس نے فرمایا، آقا عسکری السلام علیکم، میرے پاس بیٹھ گیا۔ اس کی آواز ایسی ہی تھی جیسے میں صبح سن چکا تھا۔ مجھے نصیحت فرمائی، میں سجدے میں گیا، صلوات پڑھی۔ میرے دل نے گواہی دی کہ اس بزرگ نے اس سے پہلے بھی مجھ سے ملاقات کی ہے۔ خیال میں تھا کہ سجدے سے سر اٹھا کے پوچھوں، آپ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ آپ مجھے کیسے جانتے ہیں؟ جب سجدے سے سر اٹھایا تو دیکھا کہ بزرگ شخصیت موجود نہیں ہے۔ ضعیف آدمی جو میرے پہلو میں بیٹھا ہوا تھا، میں نے اس سے پوچھا کہ بزرگ میرے ساتھ ابھی محو گفتگو تھا، کہاں گیا؟ آپ نے نہیں دیکھا؟ اس نے کہا، نہیں، میں نے نہیں دیکھا۔ جوان سے پوچھا، اس نے بھی یہی جواب دیا کہ میں نے نہیں دیکھا۔ ایک دفعہ لرز اٹھا جیسے زمین لرزتی ہے۔ میں سمجھ گیا کہ وہ بزرگ شخصیت حضرت مہدی علیہ السلام تھے۔ اپنے آپ پر کنٹرول نہ کر سکا، حالت متغیر ہوئی۔ میرے رفقا مجھے اٹھا کے لے گئے، میرے چہرے اور سر پر پانی چھڑکا۔ انہوں نے پوچھا، تجھے کیا ہو گیا؟ مختصر یہ کہ نماز پڑھی، جلدی کے ساتھ تہران لوٹ آئے۔ تہران میں داخل ہوتے وقت تہران کے علماء میں سے ایک عالم دین سے ملاقات ہوئی اور میں نے پورا واقعہ تفصیل سے ان کی خدمت میں بیان کر دیا۔ انہوں نے خصوصیات دریافت کی، میں نے تمام علامات بتائیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ خود صاحب العصر تھے، ابھی صبر کرو، اگر وہاں مسجد بن گئی تو پھر درست ہے۔ کافی عرصے پہلے ہمارے دوستوں میں سے ایک دوست کا والد فوت ہوا۔ جو ساتھی ہم مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، سب مل کر اس کا جنازہ قم مقدس لے کر گئے۔ جب اسی مقام پر پہنچے تو میں نے دیکھا کہ 2 مینار بلند ہوئے ہیں۔ میں نے پوچھا کہ تو لوگوں نے بتایا کہ یہ مسجد ہے بنام حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام، حاجی حسین سوہان والے کے بیٹے نے تعمیر کی ہے۔ ہم قم میں داخل ہوئے، باغ بہشت میں جنازہ لے کر پہنچے، میت کو دفن کیا۔ میں ناراحت تھا، سر اور پاؤں کی تمیز نہ تھی۔ میں نے ساتھیوں سے کہا کہ آپ چلیں، دوپہر کا کھانا کھائیں، میں ابھی آتا ہوں۔ میں نے ٹیکسی لی، حاجی حسین سوہان والے کے بیٹے کے پاس دکان پر آیا۔ حاجی حسین کے بیٹے سے پوچھا کہ آقا، آپ یہاں مسجد تعمیر کرا رہے ہیں؟ اس نے کہا، نہیں۔ میں نے پوچھا، اس مسجد کو کون تعمیر کرا رہا ہے؟ اس نے جواب دیا، حاجی ید اللہ رجیبان۔ جب اس نے ید اللہ کہا تو میرا دل دھڑکنے لگا۔ اس نے پوچھا، آقا جان کیا ہوا؟ اس نے کرسی پیش کی، میں اس پر بیٹھ گیا، پسینے سے شرابور ہو گیا اور اپنے آپ سے کہا، ید اللہ فوق ایدیہم۔ میں سمجھ گیا کہ حاجی ید اللہ نے اسے تعمیر کروایا ہے۔ ابھی تک نہ اسے دیکھا تھا، نہ ہی کوئی پہچان تھی۔ میں تہران واپس آیا
اور اس عالم دین کو سارا واقعہ سنایا جسے پہلے پورا واقعہ سنایا تھا۔ اس عالم دین نے فرمایا اس کی تلاش کرو، واقعہ صحیح ہے۔ اس کے بعد میں نے 400 جلد کتابیں خریدیں اور قم گیا۔ حاجی عیداللہ کا ایڈریس معلوم کیا۔ پشم بافی کا کام کرتا تھا۔ میں کارخانے میں پہنچا، وہاں جو نگہبان تھا اس سے حاجی عیداللہ کا پوچھا۔ اس نے بتایا حاجی صاحب ابھی گھر گئے ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ مہربانی فرما کے ذرا ٹیلی فون ملا دیں، ان سے کہیں کہ ایک آدمی تہران سے آپ سے ملنے آیا ہے، آپ سے کوئی کام ہے۔ اس نے ٹیلی فون کیا، حاجی صاحب نے ریسیور اٹھایا۔ میں نے ان کی خدمت میں سلام عرض کی۔ میں نے کہا میں تہران سے آیا ہوں، 400 جلدیں کتابیں اس مسجد کے لیے وقف کی ہیں، کسی جگہ پہنچا دوں؟ حاجی صاحب نے فرمایا آپ نے اس کام کو کیسے انجام دیا اور ہمارے ساتھ آپ کی کیسے واقفیت ہے؟ میں نے کہا میں نے 400 جلد کتاب وقف کی ہے۔ اس نے کہا یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ کون سا مال ہے۔ میں نے کہا ٹیلی فون پر بتانا مناسب نہیں۔ حاجی صاحب نے کہا آئندہ شب جمعہ میں آپ کا انتظار کروں گا، اس پتے پر کتابیں لائیں۔ چہار راہ شاہ کوچہ سرگر، شکر الہی بائیں طرف 3 دروازہ ہے۔ میں تہران گیا، وہاں جا کے کتابیں اکٹھی کیں۔ جمعرات کے دن ایک دوست کی کار لے کر حاجی آغا کے مکان پر پہنچا۔ حاجی صاحب نے فرمایا اس طرح قبول نہیں کروں گا جب تک آپ تفصیل واقعے کی نہ بتائیں۔ آخر کا پورا واقعہ وضاحت کے ساتھ بیان کیا۔ کتابیں حاجی صاحب کے حوالے کی۔ مسجد میں جا کے 2 رکعت نماز حضرت ولی العصر پڑھی اور گریہ کیا۔ مسجد و امام بارگاہ کو حضرت کے خط کشیدہ نقشے کے مطابق حاجی عیداللہ نے مجھے دکھایا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ پر بھلائی عطا کرے، آپ نے اپنے وعدے کو پورا کیا۔ مسجد حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے متعلق اختصار کے ساتھ یہی حکایت ہے جسے نقل کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ آقا جبیان نے ایک بہت بہترین حکایت بتائی تھی، اسے مختصر طور پہ نقل کرتا ہوں۔ آقا رجبیان نے بیان کیا کہ شبہائے جمعہ معمول کے مطابق کاریگروں اور مزدوروں کا حساب کر کے مزدوری جو دینی ہوتی ہے دی جاتی تھی۔ ایک دن مرثیہ شب جمعہ استاد اکبر جو مسجد بنا رہا تھا مزدوروں کی مزدوری لینے کے لیے آیا۔ اس نے کہا آج آقا سید تشریف لایا تھا، مسجد کی عمارت میں داخل ہوا اور 50 تومان 50 روپے کے برابر مسجد کی تعمیر کے لیے بھی دیے۔ میں نے عرض کیا کہ مسجد کو بنوانے والا کسی قسم کی کوئی رقم وصول نہیں کرتا۔ اس نے سخت لہجے کے ساتھ مجھے فرمایا میں کہتا ہوں کہ پکڑ لو، وہ لے لے گا۔ میں نے کہا 50 تومان کے لیے ان پر لکھا ہوا تھا برائے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام۔ 2-3 دن بعد صبح سویرے ایک عورت آئی۔ اس نے اپنی تنگ دستی اور یتیموں کی امداد کے لیے کہا۔ 2 بچے یتیم اس کے پاس سے اس کی پرورش کرتی تھی۔ میں نے جیب سے ہاتھ ڈالا، جیب میں کوئی رقم نہ تھی۔ اہل خانہ سے رقم لینے کے لیے غفلت بھرتی اور وہی مسجد کے 50 تومان اس عورت کو دے دیے۔ اس خیال سے دیے تھے کہ اپنی جیب سے ان کے عوض مسجد کا فنڈ ڈال دوں گا، اور اس عورت کو ایڈریس دیا کہ فلاں جگہ آ جانا، میں آپ کی مزید مدد کروں گا۔ عورت نے 50 تومان لے لیے اور چلی گئی۔ جو ایڈریس میں نے دیا تھا اور کہا تھا کہ وہاں آ جانا، وہ عورت مزید کمک کے لیے نہ آئی، لیکن میں اس بات کی طرف متوجہ ہوا کہ وہ 50 تومان نہیں دینے چاہیے تھے اور بہت پشیمان ہوا۔ دوسرے جمعے کو استاد اکبر آیا اور کہا کہ 1 ہفتے میں آپ سے ایک خواہش کرتا ہوں، اگر آپ وعدہ کریں کہ بات مانیں گے تو میں عرض کرتا ہوں۔ میں نے کہا آپ فرمائیں۔ اس نے کہا میں صرف اس صورت میں بیان کروں گا کہ آپ وعدہ کریں، رد نہیں کریں گے۔ میں نے کہا استاد اکبر اگر میرے بس کی بات ہوئی تو انشاءاللہ بجا لاؤں گا۔ اس نے کہا آپ کے بس میں ہے۔ میں نے کہا اچھا آپ بیان فرمائیں۔ استاد اکبر نے کہا جب تک آپ قول نہ دیں اس وقت تک میں بیان نہیں کروں گا۔ میری طرف سے اصرار تھا کہ بتائیں، استاد اکبر کا اصرار تھا کہ آپ عہد کریں۔ اس نے کہا جو 50 تومان آقا مسجد کے لیے دیے تھے وہ آپ مجھے دے دیں۔ میں نے اپنے دل میں کہا اے استاد اکبر تو نے میرے زخم کو تازہ کر دیا، چونکہ اس عورت کو 50 تومان دینے کے بعد میں خود پشیمان ہوں۔ 2 سال تک جب بھی 50 تومان کا نوٹ میرے ہاتھ آتا اس کو خوب توجہ سے دیکھتا تھا، شاید وہی نوٹ ہو جس پر لکھا ہوا تھا۔ میں نے کہا اس رات آپ نے مختصر بتایا، ذرا وضاحت سے حقیقت حال بیان کریں۔ اس نے کہا تقریباً 3:30 بجے بعد از نماز ظہر، ہوا بہت گرم تھی، اپنے کام میں مشغول تھا، 2-3 مزدور ابھی میرے ساتھ تھے۔ اچانک میں نے دیکھا کہ ایک آقا مسجد میں ایک دروازے سے داخل ہوا، شکل و صورت نورانی، بزرگی اور صلابت کے آثار نمایاں تھے، اس قدر قابل دید تھے کہ میرا جی کام کرنے کو نہیں چاہتا تھا، فقط یہی ذہن میں تھا کہ اس خوبصورت آقا کی زیارت ہی کرتا رہوں۔
آقا تشرف لائے اور گو پر کام کر رہا تھا۔ انہوں نے زیر ابا ہاتھ ڈالا اور رقم نکال کے مجھے فرمایا استاد سے لے لو اور مسجد کے بانی کو دے دینا۔ میں نے عرض کیا آقا جان، مسجد کا بانی کسی سے رقم نہیں لیتا، میں آپ سے یہ رقم لوں یہ اور شاید وہ قبول نہ کرے اور ناراحت ہو جائے۔ آقا جان کا رنگ متغیر ہو گیا، فرمایا میں تجھے کہہ رہا ہوں کہ پکڑ لو۔ میں نے فوراً اپنے چونے سے بھرے ہوئے ہاتھوں میں آقا جان سے رقم لی اور وہ باہر تشریف لے گئے۔ میں نے کہا یہ آقا اس گرم ہوا میں کہاں تھا؟ میں نے ایک مزدور کو آواز دی کہ اس کا نام علی مشہدی تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ آقا کے پیچھے جاؤ، دیکھو کہاں جاتے ہیں، کس کے ساتھ اور کس وسیلے سے آئے تھے۔ مشہدی علی گیا۔ 4 منٹ بعد 5 منٹ 10 منٹ گزر گئے، مشہدی علی واپس نہ آیا۔ میں حیران تھا، مشہدی علی کو آواز دی، دیوار کے پیچھے مسجد کا ستون تھا۔ میں نے کہا کیوں نہیں آتے؟ اس نے کہا میں کھڑا ہوں، آقا کی زیارت کر رہا ہوں۔ میں نے کہا آؤ، وقت ہو گیا ہے۔ اس نے کہا آقا نے اپنا سر نیچے جھکا لیا اور چل دیے۔ میں نے پوچھا کس وسیلے سے گئے؟ کار تھی۔ اس نے کہا ان کے پاس کوئی چیز نہ دی، سر کو نیچے جھکایا اور چل پڑے۔ میں نے کہا تو کیوں کھڑا تھا؟ اس نے کہا میں آقا کی زیارت کر رہا تھا۔ آقا رجیبان نے کہا یہ 50 تومان کا واقعہ تھا، لیکن یقین کریں اس 50 تومانی کا مسجد کے کام میں بہت ہی اثر تھا۔ میں خود اس کی امید میں نہ تھا کہ اس طرح مسجد بن جائے گی، اور میں اس کام کو یہاں تک پہنچانے کی قدرت نہ رکھتا تھا۔ جس وقت یہ 50 تومان میرے ہاتھ میں آئے، میرے اپنے کاروبار اور مسجد کے کام میں بہت ہی برکت ہو گئی۔ یہ واقعہ تھا جو کتاب پاسخ در پرستش آیت اللہ صافی کی لکھی ہوئی ہے سے نقل کیا گیا، اور میں نے خود اس کی تحقیق کی۔ آقا حاجی عیداللہ جبیان سے ملاقات کی اور اس واقعے کی سچائی کی تصدیق کرتا ہوں۔ امید ہے کہ حوزہ علمیہ قم کے طلباء اس باعظمت مسجد کی برکات سے غفلت نہیں برتیں گے، اور آل یاسین کی زیارت کے وسیلے سے نماز توسل جو پہلے ذکر ہو چکی ہے، اس کے ذریعے حضرت ولی العصر سے ارتباط برقرار کریں گے۔ اور میں چونکہ مشہد مقدس میں زندگی بسر کرتا ہوں اس لیے کم توفیق ہوتی ہے، لیکن الحمدللہ جب بھی قم مقدس گیا ہوں، مسجد جمکران اور مسجد حسن مجتبیٰ علیہ السلام میں جانا ہوا، اور ان ہر 2 مساجد کی بہت ہی برکات دیکھی ہیں۔ عزیز سامعین کرام، اس مقام پہ ہم ریڈنگ کے اس حصے کو پارٹ نمبر 2 کو یہیں مکمل کرتے ہیں۔ اس سے آگے کی حکایت نمبر 3 انشاءاللہ پیج نمبر 46 سے پارٹ نمبر 3 میں آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔